شادی اسلام میں 6 چیزوں کا نام ہے. جیسے آپ 6 نمبر یاد کرتے ہیں نا، ان 6 نمبروں کو بھی یاد کر لیں. 6 چیزوں کا نام ہے. 7ویں چیز شادی کی ضروریات میں شامل نہیں ہے. 2 فرض، 1 واجب، 3 سنتیں. میں چاہوں گا کہ میں آپ کے سامنے ریپیٹ کروں تاکہ آپ اس کو یاد رکھیں. شادی کتنی چیزوں کا نام ہے؟ 6. کتنے فرض؟ 2 فرض. واجب 1 واجب، 3 سنتیں. فرض کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. واجب کے بغیر ہو جاتا ہے لیکن اسے پورا کرنا ضروری ہوتا ہے. اور سنت کے بغیر نکاح ہو جاتا ہے لیکن ثواب کم ہو جاتا ہے. بس. تو 6 چیزوں کا نام ہے. نمبر 1، پہلا فرض ایجاب اور قبول، جسے کہتے ہیں آفر اور ایکسیپٹ. بچی دیے جی لی ہے، قبول ہے جی قبول، ایجاب و قبول. یہ فرض ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. دوسرا فرض کم از کم 2 مسلمان گواہ ہوں. اعلان ہونا، حدیث میں ہے اعلنوا النکاح واجعلوها فی المساجد، فرمایا نکاح کا اعلان کرو اور مسجد میں کرو. دیکھو اعلان بھی ہے، یہ اسپیکر اعلان ہی ہے، اور مسجد میں ہے. یہ دونوں شرطیں اس میں پوری ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. مبارکباد کے مستحق ہیں ایسے نکاح جو رسول اللہ کی منشا کے مطابق ہوتے ہیں. ایجاب و قبول اور کم از کم 2 مسلمان گواہ، یہ شادی کے فرض ہیں، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. شادی میں ایک ہی واجب ہے، نکاح میں ایک ہی واجب ہے، اور وہ ہے حق کے مہر. حق مہر یہ طے کرنا واجب ہے. میں کم از کم بھی بتا چکا ہوں اور زیادہ بتا چکا ہوں. کم از کم یہ 10 درہم کے حساب سے اگر آپ دیکھیں، مدینہ منورہ والے 10 درہم آج کے دور میں 5000 سے اوپر ہے. زیادہ سے زیادہ آپ جتنا بھی رکھیں. کچھ لوگ مہر فاطمی رکھتے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا حق مہر بہت مبارک ہے. اللہ نے وسعت دی ہو تو یہ بھی رکھ سکتے ہیں. حضرت فاطمہ کا حق مہر کتنا ہے؟ اس کی مقدار 132 تولہ چاندی ہے. 132 تولہ چاندی. 2 اور 1 واجب، 3 ہو گیا. 3 سنتیں ہیں نکاح میں. پہلی سنت خطبہ نکاح ہے، یہ جو ہم خطبہ پڑھتے ہیں، آیات، احادیث اور دعا. دوسری سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوارے موجود ہوتے، آپ علیہ السلام بڑے پیار سے اٹھا کر لوگوں پر ایسے نثار کر دیتے، پھینک دیتے، بڑے آرام اور پیار سے. وگا کے کہتے آنکھ کھچ نہیں مارنا، ٹھیک ہے، بڑے آرام سے آپ علیہ السلام یوں. نمبر 3، دعوت ولیمہ. یہ 3 سنت ہے. 6ٹھی چیز کے بعد 7ویں چیز شادی میں نہیں ہے. آپ مجھے ایمان سے بتاؤ ہمارے ہاں شادیاں کیا ہے؟ اگر کوئی رہ جائے نا، بھول کے کوئی رشتہ دار رہ بھی جائے بھی، جس بیچارے کو نہ بلا سکے، بھائی ڈیوار مرجی ختم ہے ساری. تو اگلے دن ہم کہیں گے ایسا کوئی کمی کو مانے ایسے ہمیں نہیں بلایا. بھائی نہیں بلایا تو آپ پھر بھی مبارکباد دے دیں. کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہوتا. ضروری نہیں ہے ہر بندے کو بلائیں. نہیں بلایا تو ٹھیک ہے، بلا لیا تو ٹھیک ہے، اس پہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی. بعض اوقات مدینہ منورہ میں نکاح ہو جاتے اور رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام تک بھی اطلاع نہ ہوتی، اور آپ علیہ السلام تو خوشی کا اظہار کرتے تھے. آپ کہیں گے کیسے؟ آؤ میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں. مشکات شریف وہ حدیث کی کتاب ہے جو عالم بنتے وقت بندہ 7ویں سال میں پڑھتا ہے. حضرت مولانا بیٹھے ہیں، آپ پوچھ لینا. 7ویں سال میں مولوی پڑھتے ہیں، 8ویں سال میں عالم بن جاتا ہے. مشکات شریف جلد نمبر 2 کتاب النکاح اٹھائیے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کے صحابی ہیں اور بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. نکاح ہوا ہے. ایک روایت میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے. ان میں سے چاہے کوئی بھی ایک ہو، نکاح ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن ان کی داڑھی مبارک میں اثر سفرہ کا اثر دیکھا. سفرہ کا ترجمہ کرو چمچم کا اثر دیکھا. جیسے ہم چمچم کہتے ہیں نا شادیوں میں، چمچم جو اوپر مختلف قسم کی چمچم کو چمچم ہی کہتے ہیں. ہاں یہ چمکنے والی چیز ہے، وہ جیسے ڈالتے ہیں، اس طرح سفرہ اس زمانے میں تھا. تو آپ علیہ السلام نے دیکھا، فرماتا سب وجدہ، شادی ہو گئی؟ فرمایا نام یا رسول اللہ. جی ہاں. کا بکرنم سیبہ، شادی شدہ سے شادی کی ہے، یعنی مطلقہ تھی یا بیوہ تھی یا بکرن یا کواری تھی، ان میرڈ تھی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ سیبن، پہلے سے بیوہ خاتون کو لایا ہوں گھر میں. آپ نے فرمایا کواری سے شادی کیوں نہیں کی؟ کہ یا رسول اللہ آپ کو تو پتہ ہے کہ ابو فوت ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، اور میری 9 بہنیں ہیں، مجھے ان کی تربیت بھی ساتھ چاہیے تھی. اگر میں کواری لاتا تو وہ بھی انہی کی طرح ایک بچی ہوتی تو 10 بچیاں اکٹھی بیٹھ کے کھیلتی. میں چاہتا تھا کہ ایک
تجربہ کار خاتون ہو جو ہمارے گھر کو بھی سنبھالے اور میری بہنوں کی تربیت بھی کرے. واہ یار, اسے بھائی کہتے ہیں. کیسا بہن کا اثر ہے, کیسی بہن کی فکر ہے. آج بھائی کی بھائی گیری پتہ ہی اس وقت چلتی ہے جب اس کی شادی ہو جائے. شادی سے پہلے تو بھرا بڑا کھڑوتا ہوتا ہے نا, شادی دے بعد پوچھو ہون بھیڑ کتنی چنگی لگ دی ہے. لیکن جی ہمارے ہاں بچپن میں کہتے تھے پھوپھو گھر میں آئے گی برکت ہوگی. آج کا وہ زمانہ ہے لوگ کہتے ہیں پھوپھو گھر ہی چاہیے تو ای آ کے جادو پھوگا آ گئی ہے, اسی آ کے پھپھی رولا پاتا ہے. یہ ہمارے یہاں عجیب ترتیبیں ہیں. پہلے زمانے میں خالائیں آتی تھی تو گھر کے نئے برتن نکلتے تھے, بھئی یہ کھلا دو. آج کل کوئی ان کے لیے برتن نہیں کرتی. خالہ اے تا بڑی ہے لڑاکو ہے سبھی سارے گارج. بھئی ہم غلط معاملے میں آ گئے, ہمیں کوئی تربیت اپنی صحیح رکھنی چاہیے. تو اب دیکھو یہ حضور علیہ السلام بھی مدینہ میں اور حضرت جابر کی شادی ہو رہی ہے, اور آپ علیہ السلام نے تو نہیں فرمایا میں کو نبی صدا جول تیری میری مرضی ختم. حضور نے تو نہیں فرمایا مجھے نہیں بلایا تیری میری مرضی ختم, یوں نہیں فرمایا. تو پتہ چلا یوں پھڈے نہیں ڈالنے چاہیے. ہو گیا تو ٹھیک ہے, نہیں ہو گیا تو ٹھیک ہے, بھول گئے ہوں گے یار, یا کوئی تمہیں نہیں بلایا تو کیا بات ہے, یہ بلانا ضروری بھی نہیں ہے. تو یہ شادی کی چیزیں. اور میں ایک جملہ مزید کہتا ہوں, جو لوگ حق مہر معاف کراتے ہیں, تو آپ میں سے شاید کوئی بندہ کہے کہ مول صاحب آپ نے حق مہر کا مسئلہ بتایا ہے تو حق مہر معاف نہیں ہوتا ہے. تو پھر جب معاف ہو جاتا ہے تو آپ نے اتنی سختی کیوں کی, یہ بھی کہتے ہیں. تو میں پوری بات سناتا ہوں. حق مہر معاف کرانے سے معاف ہو جاتا ہے, لیکن معافی کے اصول اپنانے چاہیے. وہ کون سے ہیں؟ آپ بیوی کے پاس جائیے, حق مہر اسے اس کی تلی پہ جا کے, ہاتھ کی ہتھیلی پہ جا کے رکھ دیجیے. کہیں یہ اللہ رسول کی طرف سے تیرا حق ہے, نہ میں واپس لینے کا مجاز ہوں, نہ میرے ماں باپ, نہ تیرے ماں باپ, کوئی بھی نہیں لے سکتا. یہ آپ کا اللہ رسول کی طرف سے حق ہے, آپ لے لو. اور اگر تم اسے خرچ کرو, کالے چور کو دے دو, سفید چور کو دے دو, گلی میں پھینک دو, جلا دو, یہ تمہاری مرضی ہے, تم سے کوئی نہیں پوچھے گا. اس کے بعد وہ تمہیں واپس کر دے تو معاف ہوتا ہے. اسے بتاؤ تو صحیح نا اس کا حق ہے. مجھے ایک خاون نے کہا مولوی صاحب اگر یوں بتائیں گے نا وال نوے دہندی, پھر واپس نہیں کرے گی. تو میں نے کہا جب وہ نہیں کرے گی تو دباؤ لے کر کیوں واپس کرا رہا ہے, تو یہ اس کا حق ہے. اور پھر کچھ لوگ سمجھتے جی حق مہر ادا نہ ہوا تو بیوی سے ملنا جائز ہے یا ناجائز ہے. تو بھائی آپ نے ادا کرنا ہے, آپ بعد میں ادا کر دیجئے. ملنا آپ کے لیے اس پہ جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے, آپ کے لیے ملنا جائز ہے, لیکن حق کے مہر دینا ہوگا. اور اللہ نہ کرے کسی نے نہ دیا اور فوت ہو گیا, تو قرآن کریم میں ہے من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین, پہلے وراثت سے حق مہر نکال کے بیوی کو دیا جائے گا کیونکہ یہ قرض ہے, پھر وراثت تقسیم ہوگی. اندازہ لگاؤ اللہ نے کتنا اس حق کی حفاظت کے بارے میں بات فرمائی ہے. تو میرے بھائیو یہ ہے شادی کی ترتیب, اور یہ حق آج کل لوگ کھا جاتے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہے, ہمارے بھائی اسلم صدیقی کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے, یہ وہ خاندان ہے جنہوں نے اپنے بیٹنی خاندان میں ماشاءاللہ سب سے پہلے اپنی بہنوں کو حصہ دینے کی ترتیبیں رکھی ہیں. یہ علماء, دعوت تبلیغ اور دین اور اللہ رسول کے راستے میں چلنے کی برکات. آج کل لوگ بہنوں کے حق کھا جاتے ہیں, اور بہنیں بھی بیچاری اس بنیاد پہ معاف کرتی ہیں کہ اگر معاف نہ کرے تو معاشرہ تانا دے گا, ہائے موت پوندی ایسے بیراواں کل گھدس چاٹ معاف چا کر رہا. یہ ہمارے یہاں ترتیب ہے کہ معاف کر دیتی, یعنی معاف کرنا ان کے یہاں بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے. بھائی معاف کیوں نہیں کرتا اپنا حق, بہن کو دے دے. بھائی پہ ٹھپا لگا ہوا ہے. حضرت قاری صاحب میرے پاس 2 بھائی آئے, دونوں آ کر کہتے ہیں ہمارے والد صاحب فوت ہوں گے, فتویٰ بنا دیں ہمارے نام پہ جائیداد. جج نے کہا مفتی صاحب سے فتویٰ لے آؤ. میں نے کہا جی آپ کے والد صاحب کے کتنے وارث ہیں؟ میں وڈا اے بھی ہے, ایک بہر ملک راندے 17 بھرا ہے, 3 بھائی ہیں. تو میں نے کہا آپ کی بہنیں, ان کا حصہ ہو گیا تھا. میں نے کہا اس کا ثبوت دکھاؤ نا, یا تو بہنیں نہ ہوں, بہنیں ہیں تو ان کا کوئی حق حساب دکھاؤ, کوئی ثبوت. کہتے ہیں ابو نے شادی میں ان کو دے دیا تھا. میں نے کہا اچھا بہنوں کو لے آنا, وہ کہہ دیں ہم نے حق وصول کر لیا تھا, ہمیں کوئی نہیں چاہیے. یہ کوئی ترتیب, پھر فتویٰ لکھوں گا ورنہ نہیں لکھتا. لوگ اپنے آج بھی صبح میرے پاس 4 مختلف وقتوں میں افراد آئے ہیں, اجی فلاں نے ایسے کہا طلاق ہوئی ہے نہ ہوئی ہے, فتویٰ لکھ دیں. میں نے کہا جی گواہ بھی لاؤ اور خاوند کو بھی لاؤ.
جس نے طلاق دیا وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے، گواہ آتے نہیں ہیں، کسی ایک کے کہنے پہ لکھ دیں، یہ کوئی بچوں کا خالہ جی کا گھر ہے تو میں نے کہا میں نہیں لکھ دیتا، ادھر سے جج نے ان کو کہا ہوا تھا کہ مفتی فتویٰ لکھ دے گا تو تمہارے نام پہ زمین ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، تو مرتے کیا نہ کرتے یہ بہنوں کو لے کر آ گئے، 3 بہنیں آ گئیں، 2 بھائی، ایک بھائی ان کا غیر ملک تھا۔ میں نے ان کی بہنوں سے پردے میں پوچھا، میں نے کہا میری بہنوں مجھے آپ کو تکلیف دینے کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ یہ حق ہے، اور حدیث میں ہے کہ کسی کی زمین اوپر نیچے کرو قیامت میں 7 زمینوں کا طوق گردن میں آئے گا، تو مفتی کی گردن نہ پھنسواؤ، آپ بتاؤ آپ کا حق معاف ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں تو ابے کی وراثت سے حق چاہیے۔ ہوں تو براہمن دی نانگ تلاتا آ گئی، اب تو کام خراب۔ اب بھائی ادھر نہیں مفتی صاحب ایسی بات نہیں ہے، ہمارے بہنوئیوں نے ان کو سکھایا ہوا ہے۔ میں نے کہا چلو بھائی کسی نے سکھایا ہے، لیکن اپنی بہن سے پوچھو بھائی آپ نے حق لیا تھا؟ کہا جی نہیں لیا۔ تو بھائی مجھے کہتے ہیں میں سمجھاتا ہوں۔ میں نے کہا جی سمجھائیے، بسم اللہ۔ کہتے ہیں ابا جی نے جب ان کی شادی کی تھی 3 لاکھ روپیہ ایک بہن پہ لگایا تھا، تو اکمار وہ جہیز دیا تھا اتنے لاکھوں کا، تو وہ ہو گیا نا۔ میں نے کہا جہیز دینے سے وراثت ہو جاتی ہے؟ یہ نیا مسئلہ نکلا ہے، کہاں لکھا ہے؟ یہ تو قرآن حدیث میں تو نہیں ہے۔ جہیز تحفہ ہے، باپ دے ٹھیک ہے، نہ دے ٹھیک ہے، اس میں وراثت کیسے کنورٹ ہوتی ہے؟ کہتے نہیں ابو نے 3 لاکھ لگایا تھا، فلاں سن میں شادی ہوئی۔ میں نے کہا آپ شادی شدہ ہو؟ دوسرا بھائی شادی شدہ؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا ابو نے آپ کے اوپر بھی خرچ کیا تھا؟ شیر کو جہیز مل جائے تو چھور کو ورری ملتی ہے نا، پیو تے کو کیسے دیتی گئی؟ تو بہنیں بول پڑی، انہوں نے کہا جی ابو نے اتنے لاکھ ان پہ بھی لگایا تھا، ان کے ولی میں ابو نے حالوں میں کیے تھے۔ میں نے کہا ابو نے تمہیں بھی دے دیا، تمہیں بھی دے دیا، یہ زمین مولویوں کو دے دو ہم مدرسہ بنا لیں گے۔ تو ضرور ہے وراثت تو فارغ ہے، آپ کی تو کوئی وراثت اس میں بنتی بھی نہیں ہے، کیا کہہ رہے ہیں آپ لوگ پھر؟ تو انہیں پھر سمجھ آیا کہ بات ہے۔ تو اس طرح بھائی حصہ کھاتے نہیں ہیں، حصہ دیتے ہیں، دیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں حدیث پاک پڑھ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ شبرا من الارض، شبر کہتے ہیں 9 انچ کو، جسے ہم سریکی میں کہتے ہیں ایک گٹھ، اردو میں کہتے ہیں ایک بالشت، یہ 9 انچ بنتا ہے، 9 ساڑھے 9 انچ کی ایک بالشت ہوتی ہے۔ من اخذ شبرا من الارض، فرمایا ایک بالشت حصہ کسی بندے نے زمین کا کھا لیا، ہتھیا لیا بغیر حق کے، یطوق اللہ یوم القیامت 7 ارضین، قیامت میں اللہ 7 زمینوں کو طوق پہنا کر گلے میں ڈال دیں گے۔ طوق سمجھتے ہو؟ یہ ڈان دی گچی جیری پنجالی ہوندی ہے نا، یہ کو طوق آدھے نربیج، یہ بیل کے گردن میں جو پنجالی ڈالتے ہیں، بیل گاڑی میں آپ نے دیکھا ہو، بیل ہل نہیں سکتا دائیں بائیں، نتھ پہ کھڑوتی ہوندی ہے ڈاند کو، اسے طوق کہتے ہیں۔ اس طرح کا طوق اللہ گردن میں ڈال دے گا، ایک نہیں 7 زمینوں کا، وہ بھی ایک بالشت 9 انچ پر۔ تو ہمارے ہاں تو لوگ پورا مرلہ کھا جاتے ہیں، نہیں سے بھی ساری کندھی انو آئی۔ اور ہمارے ڈی اے خان میں غلط لفظ بڑا مشہور ہے، ڈاڑھے آدھے ڈنگے بننے ہوندن صاحب، ڈاڑھے اللہ کو لکھوا کے گنن پہ ڈنگے بننے ہوندن۔ پھر طاقتوروں کے جو بند ہوتے ہیں نا وہ ٹیڑھے ہوتے ہیں، کیوں ٹیڑھے ہوتے ہیں؟ وہ ان کو کوئی اللہ رسول نے لکھ دیا۔ تو بھائی میں اپنی بات کا خلاصہ پیش کر کے بات کلوز کر رہا ہوں کہ یہ نکاح کی تقریب تھی، مقدس تقریب ہے، اللہ رسول کی منشا کے مطابق ہے، تو دینی باتیں چند ہوئی ہیں، ہمیں اس پہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔